کیا قصور تھا کمال احمد کا جس کو رات شہید کیا گیا؟ وہ گھر کے باہر کھڑا تھا، گھر میں داخل نہیں ہوا۔ آپ کیا جواب دیں گے اس کے 5 بچوں کو؟ ایک بیٹا اس کا 8 ماہ کا ہے۔ آپ کو بالکل بھی خیال نہیں آتا آپ کے اندر انسانیت ختم ہو گئی ہے؟ اقتدار کی ہوس میں آپ اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ آپ کے لوگ سرے عام باوردی پولیس والوں پر گولیاں برسا رہے ہیں۔ آپ نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کیا، معیشت آپ نے تباہ کی، بے روزگاری میں اضافہ آپ نے کیا، لوگوں سے ان کے گھر آپ نے چھینے۔ آج کس چیز کا لانگ مارچ ہے؟ اس چیز کا لانگ مارچ ہے کہ مجھے اقتدار سے کیوں نکالا؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا آپ نے، اور اب آپ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ انتشار پھیلا رہے ہیں، امن امان خراب کر رہے ہیں۔ اور جو کانسٹیبل شہید ہوا وہ بیچارہ اپنی ڈیوٹی پر مامور تھا، اس کے اوپر چھت سے فائرنگ کی گئی۔ آپ کے لوگ آپ کی ہدایت پر یہ کام کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ سے بزدل آدمی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا۔ کیوں چھپ کے بیٹھے ہو اپنی حکومت کے حصار میں؟ آؤ بنی گالا، آؤ لاہور، آؤ میاں والی۔ یہ جان کے پنجاب سے گیا کیونکہ اس نے اپنے لوگوں کو یہ ہدایات دی ہیں کہ اسلحہ اکٹھا کیا جائے اور جگہ جگہ پر گولیاں چلا کر امن خراب کیا جائے۔ آپ کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حکومت پنجاب نے بہت سوچ سمجھ کر دفعہ 144 کے نفاذ کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ اقتدار میں نہیں رہے اور آپ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی انا کی بھینٹ معصوم جانوں کو چڑھا دیں گے، اور خود آپ اتنے بزدل ہیں کہ آپ چھپ کے بیٹھے ہیں، حصار میں بیٹھے ہیں۔ آئے نا، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آئے لاہور سے لیڈ کریں لانگ مارچ کو۔ اگر ہمت ہے تو آؤ ذرا یہاں پہ لاہور سے لانگ مارچ کو لیڈ کرو، لگے پتہ جو روایتی روٹ ہوتا ہے لانگ مارچ کا، جو جی ٹی روڈ سے جس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ آپ نے بھی جب لیڈ کیا ہے تو آپ نے ہمیشہ جی ٹی روڈ سے لیڈ کیا ہے، مگر آپ اتنا ڈر گئے ہیں، اتنے خوف میں مبتلا ہیں کہ اب آپ پشاور جا کے چھپ کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ اس سے بزدل آدمی کوئی نہیں ہے۔ یہ کپتان اس وقت لیٹا ہوا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میری حکومت نہیں رہی، یہ بدلہ لیا جائے پاکستانی عوام سے اس بات کا۔ آپ کے لانگ مارچ کے مقاصد اس کے علاوہ اور کیا ہیں؟ آپ کیا ہدف جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لانگ مارچ کے ذریعے، سوائے انتشار کے، سوائے قتل و غارت کے، سوائے افراتفری کے؟ اور آپ ہمیشہ سے اس ملک میں آپ نے لوگوں کو اکسایا ہے کہ امن امان خراب ہو چلا، اور آپ کے جو اسلحہ بردار لوگ جتھوں کی شکل میں لاہور میں موجود ہیں، پنجاب کے مختلف اضلاع میں موجود ہیں، ہمیں ان کی تمام اطلاعات ہیں، اور قانون حرکت میں آئے گا اور آپ سے آنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ آپ کو صرف اپنی ذات کا خیال ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستانی عوام کن مشکلات سے دوچار ہیں۔ اور یہ جو شہید کانسٹیبل ہے، آپ کے لوگوں نے جس بے دردی کے ساتھ اس کو شہید کیا، آج وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف جنازے میں شریک ہوں گے اور وہ ان کے اہل خانہ سے ملاقات بھی کریں گے، اور جو ایک شہید کو اس کی جان تو واپس نہیں آ سکتی، وہ نقصان تو ہم پورا نہیں کر سکتے جو عمران خان کی ہدایت پر سیدھے فائر کیے گئے، مگر جو سرکاری طور پر شہداء پیکج ہے اس کے تحت جو بھی امداد ہو سکی پنجاب حکومت کرے گی، اور ان کے بچوں، ان کے یتیم بچوں کے اوپر دست شفقت رکھیں گے۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ 5 بچوں کو ان کا کیا قصور تھا؟
زبیر جس کی عمر 8 سال ہے، بلال جس کی عمر 5 سال ہے، سلمان جس کی عمر 8 ماہ ہے، 2 بیٹیاں ہیں، عافیہ جس کی عمر 11 سال ہے، مسکان جس کی عمر 4 سال ہے، ان بچوں کا کیا قصور تھا کہ جب رات پولیس کانسٹیبل کی شہادت ہوئی اس کے بعد ہم نے رپورٹیں منگوائی تو پتہ یہ لگا کہ جگہ جگہ ان کا یہ پروگرام ہے کہ وہ فائرنگ بھی کریں گے اور کچھ لوگوں کو اس کام پر تعینات کیا گیا ہے، مامور کیا گیا ہے کہ آپ افراتفری پھیلائیں۔ تو اس صورتحال میں کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ عام شہریوں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگائے۔ مین شاہراہیں ساری بند ہوں گی انشاءاللہ، اور شہر کے اندر آمد و رفت پہ اس طرح سے پابندی نہیں ہے، مگر جی ٹی روڈ کو بند کیا جائے گا۔ جی جی ٹی روڈ اور موٹر وے اس پر فیصلہ کر لیا گیا ہے، ان کو بالکل بند کیا جائے گا اور کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ باقی جو عام آمد و رفت ہے شہروں کے اندر وہ بالکل جاری رہے گی، اور انتظامیہ کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ایمبولینسز مریضوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، سہولت فراہم کی جائے، مگر اس آڑ میں جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور کل انہوں نے ایک پولیس کانسٹیبل کو شہید کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ان کا آگے کی منصوبہ بندی کیا تھی۔ ایک